اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللهم صل وسلم علی سیدنا و نبینا محمد۔ آیت نمبر 23 ہے اور چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، تھوڑی لمبی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ۔ تو حرمتوں کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ محرم عورتیں، مردوں کے لیے محرم عورتیں کون سی ہیں؟ تو حرمت علیکم، تمہارے لیے، تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی تمہاری محرم ہے کون؟ امہاتکم، سب سے پہلے تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعناکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہاری رضاعت کی ہے، یعنی فاسٹر انگلش میں کہتے ہیں، اور رضاعت اردو میں کہتے ہیں کہ جو دودھ پلاتی ہیں، کہ ویسے تو مائیں نہیں ہوتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں، اس کی تفسیر سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضاعت سے بہنیں یا تمہاری دودھ پلائی سے جو بہنیں، دودھ شریک بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، یہ بھی تمہارے لیے محرم ہے۔ جو ساس ہے وہ محرم ہے، اکثر ساس اور سسر کے لیے جو ہے وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ محرمات میں ہے یا نہیں، تو یہ قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں یعنی تمہاری ساسیں وہ تمہاری محرم ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری وہ ربائب کہتے ہیں ان لڑکیوں کو جو کہ تمہارے جنہوں نے تمہارے گھر میں پرورش پائی ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، التی دخلتم بہن جن جن پر تم داخل ہوئے یا جن کے ساتھ تم داخل ہوئے، یعنی کہ جن عورتوں سے تم نے رشتہ زوجین قائم کیا، تو ان کی جو بیٹیاں ہیں یعنی کون ہوئی؟ تمہاری سوتیلی بیٹیاں۔ تو سوتیلی بیٹیاں بھی تمہاری محرم ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم ان سے داخل نہیں ہوئے ہو، یعنی عورتوں سے تم نے نکاح کیا لیکن تعلق زوجین قائم نہیں ہوا، تو پھر تم ان کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم جو تمہارے سلب سے ہیں یعنی تمہارے حقیقی بیٹے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ حقیقی بیٹوں کے سوا جو ہے وہ منہ بولے بیٹوں کو بھی حقیقی بیٹوں کا درجہ دیا جاتا تھا، تو یہاں پر وہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں کہ جو تمہارے سلب سے ہیں یعنی جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ اختین وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ کہ تم جمع کرو آپس میں دو بہنوں کو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا۔ اس حکم سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب جب یہ حکم آ گیا تو پھر محرم عورتوں کے بارے میں کلیئرلی پتہ چل گیا، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے کیا ہے؟ غفور ہے، یعنی کہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ محرم عورتیں کون سی ہیں، مائیں ہیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں اور پھپھیاں ہیں اور خالائیں ہیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ تو ان کے بارے میں تو سب کو، کوئی کامن جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا، کچھ اتنی زیادہ اس کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، ان کو تو اس بارے میں پتہ ہے کہ یہ تو محرمات ہو گئی۔ اگلی بات کیا آ گئی؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہاری رضاعت کی ہے، تمہیں دودھ پلایا ہے۔ تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جو رشتے نسب سے جو ہے وہ حرام ہے، یا جن کی حرمت جو ہے وہ نسب سے قائم ہوتی ہے، ان کی رضاعت سے بھی قائم ہوتی ہے۔ کہ جیسے ماں ہے تو جیسے سگی ماں ہے ویسے دودھ پلانے والی ماں ہے، جیسے سگی بہن ہے ویسے دودھ پلانے والی بہن بھی ہے، تو اسی طرح سے اور خالہ اور پھپھیاں۔ تو یہ تمام رشتے جو سلب سے یا نسب سے قائم ہوتے ہیں، یعنی خون کے رشتوں سے قائم ہوتے ہیں، وہ رضاعت سے بھی قائم ہوتے ہیں۔ یہاں پر شہروں میں تو جنرلی ہمیں یہ دودھ پلانے والا کانسیپٹ نہیں ملتا نا، لیکن عرب کے زمانے کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر دودھ پلانے کا بہت زیادہ رواج ہوتا تھا۔ اور ابھی بھی ہمارے گاؤں میں آپ کو تو پتا ہوگا کہ اکثر آج کل نہیں ہے رضاعت کا کانسیپٹ، اچھا، لیکن ہاں یہاں پر ایک رضاعت تو کیا بس سمجھ میں آتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کر دیا گیا تھا دودھ پلانے کے لیے؟ جی، بی بی حلیمہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کم و بیش 4 سال رکھا۔ اس طرح سے لمبے عرصے کے لیے یعنی 1.5 2 سال کے لیے جنرلی دیا کرتے تھے، دے دے، وہ ایک بات ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی رضاعت کیسے ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی نے جو ایک مرتبہ بھی کسی کا دودھ پی لیا ہو منہ بھر کر۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دیکھیں کچھ جو ہے وہ مسئلے ہوتے ہیں، وہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ جو ہے وہ منہ بھر کر دودھ پی لیا، یعنی ایک پراپر گھونٹ دودھ پی لیا، اس سے جو ہے وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ عورت آپ کی دودھ پلائی ماں ہو جائے گی۔ اور دوسرا کس چیز سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ ایج بھی ہے، کہ بچے کی ایج امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنی ہونی چاہیے، یعنی ہم مسلک وہی فالو کرتے ہیں تو اسی کی بات کریں گے، 2.5 سال ہونی چاہیے، کہ 2.5 سال کے اندر کا بچہ ہوگا، اس نے پیا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس سے بڑا بچہ ہے، لیٹ سپوز کوئی 4 سال کا بچہ ہے، اس نے کسی کا دودھ پیا، تو اب وہ رضاعت کا جو رشتہ ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ تو ایج کی ریسٹرکشن 2.5 سال، اور یہ کہ اگر ایک مرتبہ بھی منہ بھر کر ایک جو پراپر گھونٹ ہوتا ہے، جو سپ ہوتا ہے، وہ لے لیا، تو اس سے پھر رضاعت کی جو حرمت ہے اب وہ قائم ہو گئی۔ اور اسی طرح سے اخواتکم من رضاء، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں۔ ایسا بھی ہوگا کہ ایک عورت ہے جو دودھ پلا، یا اس نے 10 سال بعد کسی کو دودھ پلایا پہلے، اور پھر اس کے 10 سال بعد یا 15 سال بعد، تو کبھی بھی ایک لڑکے کو دودھ پلایا اور اسی عورت نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا، تو اب جو ہے کیا ہوگا کہ وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے، اور ان کا کبھی نکاح نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ ایک جیسے ایج کے بچے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی ماں نہیں ہوتی، بچہ رو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دودھ پلا دیتے۔ فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے میں نے ایسا سنا ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو پھر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس چیز کا اعلان کر دینا چاہیے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا، تاکہ بعد میں جو ہے جب نکاح کا وقت ہو تو یہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ کہ ہم اس چیز کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، لیکن شریعت میں جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر دودھ شریک بہن بھائی ہیں تو وہ آپس میں جو ہے وہ محرم ہے، یا ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، رضاعت کی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات کیا ہے؟ ربیبہ اس کو کہتے ہیں ان کے جیسے ایک اس عرب کے زمانے میں خاص طور پر کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اور وہ شہید ہو جاتے تھے، پھر ان کی بیویوں سے جو ہے وہ دوسرے صحابہ کرام جو ہے وہ شادیاں کر لیتے تھے۔ جب شادی کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی لے لیتے تھے، کہ ان کی ذمہ داری، ان کا نان نفقہ وہ ان کی ذمہ داری آ جاتا تھا۔ تو ہمارے پاس تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا، کہ عورت کی طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے بچوں کے سمیت دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی۔ لیکن جو ہے وہ عرب میں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح میں چلی جاتی ہے، اور دوسرا شوہر جو ہے اس کے بچوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے، تو یہی کہا گیا۔ تو ویسے تو یہاں پر حرمت بتائی جا رہی ہے کس کی؟ سونتیلی بیٹی کی۔ جنرل اگر بات کریں تو یہ جو میں سمجھا رہی ہوں یہ سونتیلی بیٹی کی بھی حرمت ہے۔ اب لیکن جو سونتیلی بیٹی کی حرمت ہے اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے کہ
آپ نے نکاح عورت سے کیا ہو اور نکاح کے بعد وہ آپ کا جو نکاح انگلش میں کیا کہیں گے کہ کانزیومیٹ ہو گیا ہو یا رشتہ ازدواج قائم ہو گیا ہو، یا صرف اگر نکاح، تو پھر جو سوتیلی بیٹی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر صرف نکاح کیا ہے اور اس کے بعد رشتہ ازدواج نہیں قائم ہوا، یا کہہ لیں کہ رخصتی نہیں ہوئی، یا میرج واز ناٹ کانزیومیٹڈ، تو پھر اس صورت میں جو سوتیلی بیٹی ہے وہ حرام نہیں ہوئی یا اس کی حرمت ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ہو گئی دوسری۔ اس کے علاوہ کیا، اور وہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری وہ بہویں جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں تھی، تو جو تمہاری سگی بہویں ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے وہ اب حرام ہو گئی ہیں۔ وہی بات ہے کہ اگر سسر ہے تو سسر کے لیے بہو جو ہے وہ محرم ہے، اور بعد میں بے شک بیٹا مر جائے یا بعد میں کیا ہو کہ بیٹے نے طلاق دے دی ہو، لیکن اب اس سے ابدی حرمت قائم ہو گئی ہے اور اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ساس سے، کہ بے شک جو ہے بیٹی مر گئی ہے، اس کو طلاق دے دی، لیکن ایک دفعہ جس عورت سے نکاح کر لیا اب اس کی جو ماں ہے اس سے ابدی حرمت ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے مرنے اور اس کو طلاق دینے کے بعد بھی کبھی بھی اس عورت سے نکاح وہ آدمی نہیں کر سکتا۔ اگلی بات کیا ہوگا یہاں پر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم جمع کرو آپس میں دو بہنوں کو۔ تو یہاں پر تو یہ فرما دیا گیا کہ دو بہنیں ایک آدمی کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ حضرت عثمان غنی سے ثابت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلے ایک بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ کس کا نکاح کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کی کون سی جو ہے وہ بیٹی تھی جن کا نکاح پہلے ہوا تھا؟ نہیں، آن لائن بتائیے۔ اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح سب سے پہلے اپنی کون سی بیٹی سے کیا تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ کس کا نکاح کیا تھا دوسری مرتبہ؟ ام کلثوم، حضرت ام ام کلثوم کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا گیا تھا۔ تو ایک بہن کے مرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، جو کہ یہ ہمیں ایک ایگزامپل، ہاں بالکل یہ صحیح بالکل کہہ رہی ہوں۔ میں ابھی یہی بات کرنے والی تھی جو سائرہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا پھر لقب بھی کیا تھا، ذو نورین، کے دو نور والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو نور تھیں، دو بیٹیاں تھیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا۔ تو اس طرح سے دو بہنوں کا ون آفٹر دا ادر کیا جا سکتا ہے، یا ایک بہن سے شادی ہوئی کسی وجہ سے اس سے نہیں بن سکی اور آپس میں طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا اس کی بہن سے شادی کی جا سکتی ہے؟ تو شادی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو بات ہو گئی یہ اب یہاں پر کیا ہے صرف بہنوں کے بارے میں ہے، لیکن کیا ہے کہ سگی بہنیں بھی اس میں آ جاتی ہیں اور اس میں سوتیلی بہنیں بھی آ جاتی ہیں، یہ جن جو ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ اسی طرح سے یہاں پر صرف بہنوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس میں کیا شامل ہو جاتا ہے؟ خالائیں اور پھوپھیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ کہ اگر ایک لڑکی آدمی کے نکاح میں ہے ایک عورت، تو اب اس کی پھوپھی کے ساتھ کیا وہ آدمی نکاح کر سکتا ہے؟ تو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے یا اس کی زندگی میں نہیں کر سکتا، بیک وقت جی۔ تو یہاں جو جمع کرنے کی بات آ رہی ہے تو اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اور خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، کہ جس کی تفسیر ہمیں کہاں سے ڈیٹیل مل رہی ہے؟ حدیث شریف سے۔ تو یہ بات ہو گئی یہ حرمت کے بارے میں۔ اگر کسی کو اس سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلی آیت۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ جی حرم رابعہ آپ پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے یہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ امام حنفیہ مسلک کے تحت جو ہے وہ جو لڑکا ہے اگر وہ 4 سال کا ہو گیا تو 2.5 اگر سال اس میں نے کو کہا، 4 نہیں کہا، 2.5 سال۔ جی جی وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا 4 سال کا ہے فرض، اور اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا نا، جی اور منہ بھر کے جو آپ نے بتایا ایک سپ، اور اگر وہ انہوں نے
اسی لڑکے یعنی انہوں نے اپنی بیٹی، ان کی بیٹی بھی ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ اس کے دوسرے ساتھ ہو لڑکے؟ جائے گا کیونکہ اب رضاعت ثابت نہیں ہوئی. تو 2.5 سال ٹھیک کے بعد اگر کسی بھی ایج میں جو ہے وہ 3 سال میں، 4 سال میں، 7-8 سال میں کسی بھی ایسے کوئی سرکمسٹانسز ہوئے کہ اس نے دودھ پی لیا، تو اب جو اچھا ہے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اس کی وہ جو کنڈیشنز ہے میں نے بتا دی کہ صحیح۔ جو ہے وہ منہ بھر کے ہونا چاہیے اور 2.5 سال کے اندر ہونا چاہیے. اور باقی جو علماء کے نزدیک ہے وہ بھی اس میں کوئی زیادہ بڑا ڈفرنس نہیں ہے. ان کے نزدیک 2 سال کی عمر ہے. امام ابو حنیفہ نے عمر کو تھوڑا سا زیادہ بتا دیا، 2.5 سال بتا دیا. اور ایک اور کوشچن تھا میرا، یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایک سسر ہے، اس کا اپنی بہو سے یعنی کہ نکاح اس حال میں نہیں ہو سکتا جب تک ازواجی تعلقات قائم نہ ہو جائے، اور اگر فرض نہ قائم ہوں اور اگر وہ بیٹا ان کا مر گیا تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، ساس اور سسر سے نہیں میں نے کہا ہر میرا بھی، ساس اور سسر کے ساتھ تو آپ کی ابدی حرمت ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو ساس ہے، کلیئر ایزی ورڈز میں سمجھا دیتی ہوں کہ جو ساس ہے، ایک دفعہ کوئی عورت کسی آدمی کی ساس بن گئی یا ایک دفعہ کوئی آدمی کسی عورت کا سسر بن گیا، اب یہ ابدی حرمت قائم ہو گئی اس کی. بے شک کہ جو اسپاؤس ہے وہ مر جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ حرمت قائم رہے گی. ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایک عورت کا اپنے سسر کے ساتھ اور ایک آدمی کا اپنی ساس کے ساتھ. یہ جو کنڈیشن یہاں پر ہم نے بات کی تھی وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ سونتیلی بیٹیوں کے بارے میں. سونتیلی بیٹیاں، اگر سونتیلی بیٹی بیوی کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، آپ لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں اردو میں جو آپ سمجھتے، صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تھی بیوی کے ساتھ اور پھر طلاق ہو گئی یا پھر وہ مر گئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی یعنی کہ تعلق زوجین قائم نہیں ہوا تھا، تو اب سونتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی ہو گئی یا تعلق زوجین قائم ہو گیا تو اب پھر وہ اس کی حرمت اور ابدی حرمت جو ہے وہ ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ سمیہ، یہ ایک میں نا پوچھنا ہے کہ آپ نے بولا کہ وہ 2 سال اور 2.5 سال میں اگر کسی نے دودھ پلایا تو وہ اپنا بچہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی نا، جی رضائی جی بہن بھائی ہو گئے جیسے. جی ابھی یہاں پہ کسی نے بولا کہ 4 ایئرس پہ اگر کسی نے دودھ پلایا تو وہ اس میں نہیں آئے گا، جی، پھر رضا ثابت نہیں ہوتی. جی، وہ یعنی ایگزامپل فور دے ایئرس کر. کے. جی، 2.5 سال کے بعد اگر کسی نے دودھ پی لیا تو پھر اب کیا وہ اس کا رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا شریعت کے حساب سے؟ تو پھر نہیں ہوگا، پھر وہ دودھ اچھا شریک بیٹا نہیں ہوگا. اچھا ہاں ہاں، پوچھے. صحیح. بعد میں بتا دیتی ہوں انشاءاللہ، یہ ابھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا، اب میں انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی. تو السلام علیکم، ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ جی جس جی، طرح فرزانہ عورت کے پہلے بچے ہوتے ہیں اور مرد کے پہلے بچے ہوتے ہیں، کیا ان کے آپس میں شادی نکاح ہو سکتا ہے؟ جی، اگر فرزانہ آنٹی پوچھ رہی ہیں کہ اگر دو مرد اور انہیں عورت ہیں، ہاں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ نکاح کر لیا، مکمل ہونے تک لیکن کوئی جو بھی بات نہیں ہوتا. بس یاسمین بھی یہ بتائیے پورا عائشہ مکمل ہو آنٹی جائے آپ اپنا آپ مائک پوائنٹ نوٹ میوٹ کر کے کریں. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ دو آدمی اور عورت نے آپس میں نکاح کر لیا، ان کے جو بچے ہیں یعنی کہ عورت کا کسی دوسرے شوہر سے اولاد اور مرد کا کسی دوسری بیوی کے ساتھ اولاد ہو گئی ہے تو بالکل ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اس میں ایسے بہت سارے آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً سوال آئیں گے تو پوچھ لیجیے گا، اور اگر بعد میں بھی سوال آئیں گے تو پھر گروپ میں ڈالیے گا، انشاءاللہ میں گروپ میں رپلائی کر دوں گی. تو الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہو گیا، 5واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت دے اور عمل کی توفیق دے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور یہ وہی کنٹینیویشن ہے، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں. یہاں پر محصنات کا ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے، جو شادی شدہ عورتیں ہیں. تم من نسائکم، عورتوں میں سے، الا ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جو تمہارے ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ جو ہے وہ اپنے اندر اپنے زیر نگراں رکھتے ہیں، یعنی کہ تمہاری باندیاں.
تو شادی شدہ عورت ہے تو اس سے تو ظاہری بات ہے، یہ سب کو اب ہمارے لیے تو نارمل بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ عورت کا نکاح ہوا ہوا ہے تو جب تک کہ وہ اس نکاح میں ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ہی ہم ایسے یہ غلط کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے باتیں سن لیتے ہیں۔ ایک آدمی کے نکاح میں ہے اور نکاح میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ابھی اس نے طلاق نہیں لی، اور طلاق لینے کے بعد بھی اس کو کیا کرنا ہے، عدت بھی گزارنی ہے۔ عدت کے میں بھی طلاق تو ہو گئی لیٹ سپوز، لیکن ابھی دوران عدت ہے تو کیا وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے؟ تو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد وہ عدت گزارے گی، پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ ایک اور آدمی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اب آدمی نے اس کو طلاق دے دی، فوراً وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کو عدت گزارنا ضروری ہے۔ عدت گزارے گی تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، عورتوں میں سے سوائے جو تمہاری باندیاں۔ تو باندیوں کا تو الگ ہوتا ہے۔ باندیاں بنائی کیسے جاتی تھی پرانے زمانے میں؟ آپ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باندیاں کیسے کوئی باندی یا غلام کیسے بنتا تھا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سمیہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ طلاق کے بعد جو عدت وہ کتنی ہوتی ہے، کتنے ٹائم کی کرنی ہوتی ہے عدت؟ طلاق کے بعد جو ہے وہ آپ کا 3 منتھلی سائیکل ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہم نے اس کی کافی ڈیٹیلز دیکھی تھی، ہے نا؟ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، بہت اچھی بات ہے کیونکہ ذہن سے ہماری باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد اس کو عدت کتنی گزارنی ہے؟ اگر نارمل جوان عورت ہے جس کو پیریڈز آتے ہیں تو وہ اپنے 3 منتھلی سائیکلز کا ویٹ کرے گی۔ جب اس کا 3rd منتھلی سائیکل ختم ہو جائے گا تو اس کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے، نہیں وہ تھینک عدت یو۔ نہیں کرے گی۔ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو عدت نہیں کرے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر عورت کی طلاق ہو گئی ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، پرانے زمانے میں بہت چھوٹی لڑکیوں کا نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کا مینیوپاز ہو گیا ہے یا پیریڈز نہیں آ رہے، اس کے بعد ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیسے کریں گی؟ تو وہ 3 منتھس، 3 مہینے ان کی عدت ہوگی۔ اور کن مہینوں کا اعتبار کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لونر کیلنڈرز ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جنوری فیبرری کو نہیں دیکھتے بلکہ اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ اچھا، تو باندیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو باندیاں کیا ہوتا تھا کہ وہی جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جو ہارتا تھا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مال غنیمت ملتا تھا، اور ان کے ساتھ جو لوگ قید ہو جایا کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی، تو ان کو جو ہے وہ غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے اگر کوئی عورت ہے جو اب باندی بن گئی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا شوہر جو ہے وہ دوسرے کسی ملک میں ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا شوہر مر گیا، تو ایون کہ اگر اس کا شوہر زندہ بھی ہے لیکن کیونکہ وہ دوسرے کہیں ملک میں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اب وہ آزاد عورت تو نہیں ہے، وہ باندی بن گئی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ حکم نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے بھی احکامات آتے ہیں، تو باندیوں سے نکاح کے بارے میں اسی آیت میں یا اگلی آیت میں آ رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض کر دیا، کہ اس حرمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، جو ہے اس کے احکامات کو واضح کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال ہے جو ان کے سوا ہے۔ کہ جو حرمت ہے، یعنی پچھلی آیت میں بہت ساری خواتین کا ذکر آ گیا، اور یہاں پر بھی محسنات کا یعنی شادی شدہ کا ذکر آ گیا، اور پھر کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور احل لکم ما وراء ذالکم، ان کے سوا جتنی بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک اور چیز کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے کہ کس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو رشتوں کے ذریعے پتہ چل گیا نا کہ ان رشتوں سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اور چیز جو یہاں پہ ریمائنڈر ضروری ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، یعنی کہ کتابیہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ جو ہے وہ ایتھسٹ ہے یا ہندو ہے، کہ یہود اور نصارہ کی عورتوں سے تو نکاح کرنا جائز ہے نا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، ایون کوئی ایتھسٹ ہے، تو وہ
اس غیر کتابی ہے نا، یعنی کہ یہود و نصارہ تو کتابی ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی بھی ریلیجن کی عورت ہے تو کیا اسے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو نکاح نہیں کیا جا سکتا. ہم کتنا دیکھتے ہیں انڈیا میں، استغفر اللہ، مسلمان اور ہندوؤں کی شادیاں ہو رہی ہیں. نہیں ہوتی ایسی شادیاں. جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، ایتھسٹ عورت سے شادی کر رہے ہیں. کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا، ہم نے شادی کر لی. شریعت میں وہ نکاح نہیں ہوتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ زنا کے رشتے میں رہ رہے ہیں. آپ کی اولاد جو ہوگی وہ حلال اولاد نہیں ہے، وہ ولد الزنا اولاد ہے. ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہندوؤں سے اگر شادی کریں، ناؤز باللہ ایتھس سے شادی کر رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ زنا کی اولاد ہے. سمیہ، اگر جیسے ہندوؤں سے شادی کر رہے ہیں مگر وہ نکاح مسلمان کا کی طرح کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہوتا؟ بالکل جائز نہیں ہوتا. مسلمان کی طرح کرنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہندوؤں سے، پارسیوں سے، بدھسٹ سے، آپ یا ایتھس سے، ٹھیک ہے، دیکھیں مسلمان کا نکاح جو شریعت میں ثابت ہوتا ہے وہ مسلمان سے ہی ہوگا. یا پھر اگر مسلمان مرد، عورت تو مسلمان مرد کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر ہی نہیں سکتی. اگر وہ کرسچن سے کرتی ہے، جو سے کرتی ہے، تو عورت کا نکاح ثابت نہیں ہو سکتا. مرد کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تھوڑی سی مزید گنجائش دے دی کہ وہ کتابی عورت سے شادی کر سکتا ہے، وہ یہودی اور نصرانی یعنی کہ جوز یا کرسچن کی عورتوں سے شادی کر سکتے. عورت تو صرف مسلمان مرد سے ہی شادی کرے گی. عورت اگر کرسچن سے بھی شادی کری، جیسے ہم دیکھتے ہیں کتنی مسلمان لڑکیاں باہر چلی جاتی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، وہاں جا کر وہ نام کے کرسچن ہوتے ہیں، چلو، لیکن اس عورت کا نکاح بھی نہیں ہو رہا. اب رشیدہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر مسلمان نے ہندو سے شادی کر لی اسلامی طریقے سے، ڈزنٹ میٹر طریقے سے فرق، ہندو سے نکاح نہیں ہوتا. وہ نکاح نہیں ہے، وہ شریعت کے حساب سے زنا ہی ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے آپ ایک فیک ٹیگ لگا لیں کہ ہم نے شادی کر لی، وی آر میرڈ. یو آر ناٹ میرڈ، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے. آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کہہ دیں گے کہ آپ کی شادی شدہ، the children are out of wedlock. They are not out of wedlock. وہ اللیگل ہے، شرعی طور پہ وہ ولد الزنا ہی ہے. یہ باتیں اس وقت جب بتائی جاتی ہیں تو بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے احکامات جاننا بہت ضروری ہے. جی جی، کلمہ پڑھ لیتی ہے بس، اتنا ہی کافی ہے. جی، عورت کے لیے جی، جیسے میں ایک جانتی ہوں، میری ایک فرینڈ ہے، ان کے بھائی ڈاکٹر تھے. انڈیا میں وہ لوگ رہتے ہیں، ان کی فیملی، ان کے بھائی ڈاکٹر تھے اور ہندو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کام کرتے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور پسندیدگی ہو جاتی ہے. تو اس عورت نے، ہندو عورت نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ نکاح ان کا ہو گیا. تو اب نکاح ہو گیا. صرف اگر ایک کلمہ بھی پڑھ لیتی ہے تو پھر اس کے صرف ایک، اب اس کے بعد وہ پریکٹسنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دیٹ ڈزنٹ میٹر. وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے، اب وہ مسلمان ہو گئی، اب اس سے نکاح کرنا جائز ہے. تو ان کے بھائی نے اسی طرح سے کیا، اس عورت نے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، اب اس کو ہندو نہیں کہیں گے. اچھا، مزید کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آگے چلتے ہیں، پھر اگر پوچھنا ہوگا تو آگے پوچھتے رہیے گا. ہاں، کرسچن تو مذہب سے یہ پاکستان ہوگا. نیشنلٹی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیشنلٹی ڈزنٹ میٹر، ریلیجن. ہاں، اچھا جی، ہاں تو نہیں ہوتا نا. آغا خانی بھی تو مسلمان نہیں ہے. آغا خانی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو نہیں ہوگا اس میں نکاح. ایسے بہت سارے، اگر اور کسی کے کوئی کیسز ہو آپ پوچھنا چاہیں تو آپ گروپ میں بھی پوچھ لیجیے گا. اچھا، کر ہی نہیں سکتی عورت، صرف اور صرف مسلمان سے نکاح کر سکتی. آگے کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم ان کو
تم ان کو چاہو بھی اموالکم اپنے مالوں کے ذریعے محسنین ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا تعلق قائم کرنے کے لیے، غیر مصافحین اور ان سے جو ہے وہ غلط طریقے کا رشتہ نہیں قائم کرنے کے لیے، کہ تمہارا جو تعلق قائم کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسری طرح کا تعلق قائم نہیں کرو۔ تو یہاں پر کس چیز کی ممانعت آ گئی؟ ایک تو جو ہے وہ کلیئرلی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ زنا کی، کہ بغیر نکاح کے رشتہ قائم کرنا، اور تفسیر میں دوسری بات کیا آتی ہے؟ متاع کی بھی ممانعت ہے، کہ متاع آپ لوگ سمجھتے ہیں متاع کیا ہے؟ وہ پہلے کا ہوتا تھا نا 1980 سے پہلے وہ پہلے جو ہے وہ اسلام شریعت کے پورے کام جب تک نازل نہیں ہوئے تھے تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ متاع کرتے تھے۔ متاع از اے ٹیمپرری میرج۔ وہ جہاد جاتے تھے یا مگر سمجھا یہ ابھی بھی جی تو ہو رہا ہے. متع کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ متع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیمپرری شادی کرتے ہیں، کہ اتنے دنوں کے لیے، اتنے ہفتوں کے لیے، اتنے مہینوں کے لیے وہ شادی کی، اور اس کے بعد یہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو جب نکاح کیا ہے تو نکاح میں کیا ہوگا کہ میں نے اب اس عورت سے شادی کی یا میں نے اس مرد سے شادی کی، تو اب ہمیں یہ رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نبھانا ہے، آخری وقت تک کے لیے نبھانا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے آپس میں نہیں بنتی تو طلاق کا آپشن تو ہے، لیکن نکاح کے وقت ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر رہے ہیں، یہ شادی کر رہے ہیں۔ مدعا تو ابھی بھی کرتے ہیں نا کافی اس میں ریلیجن میں، جیسے یہ اس شیعہ میں کے نزدیک جو ہے نا، جی یا جی کرتے ہیں نا. ہاں، شیعاؤں کے نزدیک جو ہے وہ متع ابھی بھی ہے، وہ لوگ ابھی بھی متع کرتے ہیں، لیکن جو باقی تمام اہل سنت والجماعت ہیں جس میں تمام فرقے آ جاتے ہیں، ان کے نزدیک متع نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں بھی کلیئرلی بات ہے کہ متع جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ آپ جو ہے وہ ٹیمپرری کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں۔ متع آپ آج کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ٹیمپرری کانٹریکٹ میرج ہے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ بشرط کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف سہولت نکالنا مقصد نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہے، البتہ مہر مقرر کر کے بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات کا علم رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو مزید اس میں اور کیا باتیں ہیں کہ فَمَسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جو بھی تم ان سے، ان عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو ان کو ان کا اجر دے دو۔ اجر کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ان کو ان کے مہر ادا کر دو، کہ مہر دینا جو ہے، کسی نے ایسے بھی پوچھا تھا کہ مہر کے بغیر شادی ہم کر سکتے ہیں؟ تو مہر کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، مہر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو تم ان سے فائدہ اٹھا لو۔ ظاہری بات ہے مرد جب شادی کرتا ہے تو وہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہ کرنا جائز ہے اور شریعت میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو ان کے مہر دے دو، فریضہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مقرر کر دیا ہے، کہ مہر کو جو ہم واجب کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بھی ایک مرتبہ آ چکا تھا کہ فرمایا مہر کے لیے کہ فریضہ کے مقرر کیا ہوا ہے، کہ اللہ نے مہر کو مقرر کر دیا کہ اٹس اے پارٹ آف دا میرج، نکاح کا یہ ایک پارٹ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مقرر کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ اس میں سے۔ یعنی کہ وہی بات ہے کہ پہلے تو جب نکاح ہو رہا تھا تو آپ نے جو ہے وہ مہر مقرر کر دیا ہے نا، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اور بعد میں پھر کیا ہوا کہ آپ مہر کو معاف کروا رہے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ راضی ہے اور اپنی خوشی سے اگر وہ مہر کو معاف کر دیتی ہے تو وہ معاف کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ صورت تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مہر معاف ہو جاتا ہے، اس کی اپوزٹ بھی صورت ہوتی ہے۔ وہ صورت کیا ہوتی ہے جو شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہو، کہ نکاح کے وقت تو ایک مہر مقرر ہو گیا، لیٹ سپوز 50,000، ایک لڑکی کے شادی کے وقت مہر مقرر ہو گیا 50,000۔ اب پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ معاف کرا دیتے ہیں، اور بیوی، ادھر آ جاؤ عائشہ، آپ اتنے ایسے کیوں بیٹھی ہوئی، ادھر سامنے آ جائے،
تو اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ معاف کرا دیتے ہیں، آپس میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بیوی نے معاف کر دیا، بالکل جائز ہے، وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن لیٹ سپوز کہ وہی 50,000 مہر مقرر ہوا اور بیوی کو لگا کہ میرا مہر تو بہت کم ہے. شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا مجھے تو 50,000 نہیں، اس سے زیادہ مہر چاہیے. شوہر راضی ہو کر آپ کا مہر بڑھا کر 50,000 سے 1 لاکھ کر دیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ اب آپ کو 1 لاکھ دے. تو یہ صورت بھی جو ہے وہ جائز صورت ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور مہر کو صرف معاف کرانا ہی ہمیں پتہ ہے، لیکن مہر کو بڑھانے کے بارے میں ہم بہت سنتے ہی نہیں ہیں. عمر بیان ہی نہیں کرتی نا نہیں تو مرد یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ لیکن مرد کیوں بیان کرے، عورت نے بھی تو دین نہیں سیکھا نا. نہیں، ہم لوگ تو سن رہے مردوں کو ہی ہے نا. ہاں. اچھا کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو یہ بات پتا ہوتی ہے، پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. میری ایک دوست ایسی تھی، مجھے آگے یاد آ گئی، میں جب تفسیر پڑھ رہی تھی تو بعد میں آپ کی جیسی انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتی تھی کہ جب میرا جھگڑا ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو میں کہتی ہوں میرا اتنا کم مہر ہے میرے مہر کو بڑھا دو. وہ بیچارہ بڑھا بھی دیا کرتا تھا. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ معاف کروانا چاہتے ہیں آپ معاف کروائیں، اب بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ بڑھا لیں اپنا مہر. ہاں کیا کہہ رہی ہے لیکن یہ کتنے عرصے تک آپ کر سکتے ہیں؟ جی؟ یہ بڑھانے والی بات یہ ہے، یہ ہر وقت تو نہیں بول سکتے نا، کتنے ٹائم کے لیے؟ دیکھیں یہ آپ کے ریلیشن پر ڈیپینڈ کر رہا ہے نا، آپ کا کیا ریلیشن ہے. کچھ لوگوں کی ماشاءاللہ سے آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے شوہر ان کو بڑھا دے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اکثر تو ہمارے ایسے ریلیشن ہوتا ہی نہیں ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں، نہ اتنی دوستی ہوتی ہے نہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اس میں عورت کبھی کہہ ہی نہیں سکتی جو جنرل ہمارے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں کہ میرا مہر بڑھا دو. لیکن آپ کی دوستی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو یہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا معاملہ ہے. آپ بڑھاتی رہیں، وہ بڑھا رہا ہے خوشی سے، آپ بڑھوا رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کٹ بڑھاتی رہیں، بار بار بڑھوائیں. نہیں کہیں کہیں دیتی ہے. کچھ لوگ کر بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ امی، اور کچھ لوگوں کو اپنی بیویاں اتنی پیاری بھی لگتی ہیں کہ وہ ان کی باتیں مانتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ کیسا ہے. اچھا چلیں اب ایک منٹ، ٹھیک ہے. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ، یہ بھی کافی ہے. اگلی آیت بھی کافی لمبی ہے، اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے، بس دیکھیں گے کہاں تک. شاید اسی آیت پہ ختم کرنا پڑے گا آج، کیونکہ ویسے انٹرنیٹ کا بھی بہت مسئلہ ہو رہا تھا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اور تم میں سے جو کوئی اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر سکے محسنات المؤمنات، آزاد مومن عورتوں سے. یہاں پر محسنات کا ترجمہ کریں گے آزاد، آزاد مومن عورتوں سے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تو بس اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے باندیوں، تم میں سے اپنی باندیوں، تمہاری اپنی باندیوں میں سے مومن عورتیں، یعنی مومن باندیاں ہوں، اور تم میں سے اپنے میں سے یعنی کہ مسلمانوں کی باندیاں ہوں. ٹھیک ہے، تو باندیوں سے بھی جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے. اب کیا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے، اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ نکاح کرے گا. اور نکاح کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رسپانسبلٹی اٹھانی پڑتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ رسپانسبلٹی اٹھا سکے. تو اس زمانے میں، جس زمانے میں باندیاں تھی، تو ان سے یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کی مسلمان باندیوں سے تم پھر نکاح کر سکتے. کہ اگر تو نکاح نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، وہ زنا کی طرف جائے گا. تو پھر اس زنا کی طرف اس کو جانے اور گناہ سے اس کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک مڈل وے دے دیا
کہ اگر تم آزاد، ویسے تو پسندیدہ کیا ہے کہ آزاد عورت سے ہی نکاح کرو، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، آج کل تو خیر باندیاں ہوتی بھی نہیں، تو مجبوری کی صورت میں تم جو ہے وہ باندیوں سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کے بارے میں جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو، کہ بے شک کہ آزاد ہوں یا بے شک کہ جو ہے وہ غلام ہو یا باندیاں ہوں، ہے تو وہ بھی انسان ہی نا، تو یہاں فرمایا گیا بعضکم من بعض، فانکحوہن باذن اہلہن، بس ان سے نکاح کرو۔ یہاں وہی باندیوں کے بارے میں جو کہہ رہی تھی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اب باندیاں ہے ہی نہیں، ہے نا، تو ہم سے ریلیٹڈ یہ احکامات نہیں ہے، تو اس کی بہت ڈیٹیل تفسیر میں آتی ہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ پہلے ہمیں وہ احکامات سیکھنے ہیں جو ہمارے لیے اپلیکیبل ہیں یا ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اب تو باندیاں ہیں ہی نہیں، تو پھر اجازت کیا دی گئی کہ ان کے جو مالک ہیں، کہ جس آدمی کی یا جس عورت کی وہ باندی ہے، اس سے تم اجازت لے لو، اور اجازت لینے کے بعد پھر تم ان سے نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ مہر دے دو معروف طریقے کے، جو اس زمانے کا جو طریقہ ہے اس کے حساب سے باندیوں کو بھی مہر دینے کا حکم ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو باندی ہوگی اس کا جو مہر ہے وہ آزاد عورت جتنا زیادہ تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو ہے وہ مہر جو ہے وہ کم ہوگا۔ محصنات غیر مسافحات، اور ان کو جو ہے وہ نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ غلط روش یا غلط طریقہ قائم کرنے کے لیے نہیں، یہاں پہ غیر مصافحات میں وہی بات آ جاتی ہے کہ زنا نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ متع، ولا متخذ الاخدان، اور نہ ہی جو ہے وہ چھپی ہوئی جو ہے وہ آشنائی قائم کرنے کے لیے۔ جنرلی آج کل کے حساب کے سے اگر ولا متخذات الاخدان کے بارے میں ٹرانسلیشن کریں نا، تو آج کل کتنا کامن ہے، اور ہم لوگ کتنے فخر سے بات کرتے ہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، اس چیز کو عربی میں جو ہے وہ متخذ الاقدان کی چھپی ہوئی آشنائی، کے پرانے زمانے میں اگر لوگوں کا اس طرح کا تعلق بھی ہوتا تھا آشنائی کا، یا آپ کا جو ہے وہ ایک کسی کے ساتھ جو اس طرح کا تعلق، تو اس کو کھلے عام نہیں بلکہ اس کو چھپا کے پہلے رکھتے تھے، اور جو ہے وہ اب آپ کا آج کا کیا زمانہ ہو چکا ہے کہ جو ہے اگر ایسا کوئی تعلق ہوتا ہے تو ہم اس پہ کتنا فخر کرتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں بھی یہ ورڈز ہمارے لیے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے سائرہ، تو یہ ان باتوں کو کوئی عام تو نہیں سمجھتے تھے، ایسے ورڈز کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیٹس سپوز آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ بہت برے ورڈز ہوتے تھے، کسی کو کسی کی گرل فرینڈ کہا جائے تو اتنا برا مانا جاتا تھا، اتنا برا سمجھا جاتا تھا، اور آج کل چھوٹے چھوٹے بچے 1-2 کے، میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ 1-2 کے جو کو ایجوکیشن میں بچے ہوتے ہیں، پلے گروپ سائرہ کہہ رہی ہے، وہ آپس میں اس طرح سے یوں کرتے ہیں کہ، اور آپ کا اگر ریلیشن شپ ہوتا بھی ہے، پراپر ریلیشن بھی کسی کا ہوتا ہے، تو اس کو اس میں بڑا فخر ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بالکل چیزوں کو، غلط طریقوں کو اور فحاشی کو اتنا کامن بنا دیا ہے کہ لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ گناہ ہے، گناہ کو جی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہے تھے، آخری وقت ہوگا، زنا ہوگا اور بے حیائی، تو صحابہ کرام اتنا وہ ہو گئے، اس طرح کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آخری دور میں یہی ہوگا، زنا کو کوئی زنا نہیں سمجھے گا اور بے حیائی کو کوئی، سب سمجھیں گے کہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ اتنا حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا، بے وہ آج شک کل وہی بات ہے، بے شک بالکل صحیح۔ اچھا اگلی بات کیا ہے، یہ وہی باندیوں سے ہی متعلق ہے، فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب تم انہیں نکاح کی قید میں لے لو اور پھر اس کے بعد اگر وہ فاحشہ کی طرف آئیں یعنی زنا کریں، تو ان پر جو ہے وہ آدھی سزا ہے اس سزا کی جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کہ آزاد عورت کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ زنا کرے گی تو اس کی کیا سزا ہے؟ شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا، اگر غیر شادی شدہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ 100 کوڑے تھے نا، تو کیونکہ وہ باندی ہے تو اس کا ظاہری بات ہے اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہے، تو اب دیکھیں شریعت نے اس کی یہ ہر چیز میں، یہاں پر تو صرف جو ہے وہ
زنا سے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہر چیز میں ہے کہ غلام اور باندی کی ہر چیز میں سزا بھی جو تھی نا وہ آدھی تھی. تو یہاں پر بھی اگر کوئی ایسی عورت ہے جو باندی ہے، اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ زنا کرتی ہے یا فاحشہ کی طرف جاتی ہے، تو آزاد عورت کو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن جو باندی ہوگی اس کی آدھی سزا یعنی اس کو 50 کوڑے مارے. ذالک لمن خشیہ لعنت منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے لیے جو ہے وہ اس کمزوری کو یا اس تکلیف سے ڈرتا ہے، یعنی کس چیز سے وہ ڈرتا ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا. یہاں پر کلیئرلی بات کر دی کہ یہ جو باندیوں سے نکاح کرنے کی یہاں پر جواز دیا گیا ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے لیے اس چیز سے ڈرتا ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کر لے گا، وہ اس سے نہیں بچ سکے گا، تو پھر وہ باندی سے نکاح کر لے. اور پھر اس سے بھی آگے کیا فرمایا، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ تم صبر کرو، نکاح کی تمہیں خواہش تو ہے، لیکن تم یہ بات کا اپنے اوپر کانفیڈنس ہے کہ تم اپنے صبر کر سکو گے، اپنی خواہش کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکو گے، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ پسندیدہ عمل اس زمانے میں بھی نہیں تھا کہ باندی کے ساتھ نکاح کیا جائے. آیا میری چلی گئی ایک منٹ. کون سی آیت تھی بتائیے گا، سارا آیت بتائیے گا. 25 ہے نا. 25. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کرنے والا ہے. بڑے سے بڑے غفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ انسان سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے. پھر ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یہ ہے، آپ کا کیا نام ہے، الغفار. تو اس میں کیا بات آتی ہے کہ ریپیٹڈلی، کہ جب جتنی مرتبہ انسان گناہ کرے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بار بار معاف فرمائے گا. تو یہاں پہ فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ ہے، خاص طور پر کیونکہ ربط آیات دیکھیں گے تو اگر انسان سے زنا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اللہ سے وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. تو الحمدللہ بس یہیں تک ہم رکھیں گے کیونکہ آج انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ پرابلم کر رہا تھا اور ان آیات میں کچھ زیادہ تفصیل بھی تھی. انشاءاللہ 26 سے پھر ہم نیکسٹ ویک کریں گے. اور اگر کسی کا ان آیات سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی حرم رابعہ آپ پوچھئے. اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہو گیا اور بس جو اس کا شوہر ہے وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، کہیں چلا گیا اور وہ کافی عرصے تک، بہت عرصہ ہو گیا وہ واپس نہیں آیا، تو اس حال میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی 2 سال، 3 سال، 4 سال اتنے ٹائم گزر گیا اور وہ واپس نہیں آئے. تو دیکھیں پہلے تو آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کے حالات ایسے ہیں، مجبوریاں ایسی ہیں یا ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کمانے جانا پڑا. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو الاؤ کیا ہوا ہے تو آپ آرام سے صبر سے بیٹھیں، ٹھیک ہے. پھر اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، ہم ایسے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے کہ عورت کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گناہ میں مبتلا ہوگی، تو پھر اس کو جو ہے وہ خلا لے لینی چاہیے. اگر وہ خلا لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کر لے. اور وہ خلا کورٹ کے تھرو ہوگی یا کس طرح ہوگی؟ آپ اس سے مانگ لیں اپنے شوہر سے کہ میں تمہارے سب شرعی طریقہ اور بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا. آپ شوہر سے کہیں کہ میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی ہوں، مجھے خلا دے دو، اور شوہر جو ہے وہ خلا دے دے، کیونکہ آپ خلا لے رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر اپنا حق مہر بھی معاف کریں گی اس صورت میں. اور فرض اگر اس سے رابطہ نہ ہو پائے، اس طرح کی سچویشن؟
دیکھیے آج کل تو انٹرنیٹ کا، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ رابطہ نہیں ہو پاتا تھا، آج کل تو ایسا نہیں ہوتا. آج کل تو رابطہ آپ کا واٹس ایپ کے تھرو اور فون کے تھرو ہے، پھر ای میلز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس سے رابطہ ہو سکتا ہے. پھر اگر کوئی ایسی ہی سچویشن ہے کہ رابطہ ہو ہی نہیں رہا یا کوئی شخص جا کر بالکل ہی غائب ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو دارالفتہ سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے کہ آپ پوری سچویشن جو ہے وہ جا کر مفتی صاحب کو بتائیں، اور وہ آپ کی پوری سچویشن جنرل میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اب پوری سچویشن سن کر اور پھر مفتی صاحب ان کو بتائیں گے کہ ان کو مزید اب کیا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں جانتی تو ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں سمجھانا چاہ رہی. کسی کا مسئلہ ہے وہ خود پھر مفتی صاحب سے جا کر رجوع کرے اور ان سے ڈیٹیل میں فتویٰ لے لے. اور ایک اور کوشچن تھا کہ جی. اگر فرض ایک عورت نے اپنا حق مہر لے لیا نا، ہوں. جیسے 50,000 لے لیا، اور شادی کے بعد کیا وہ پھر بڑھوا سکتی ہے اور وہ لے سکتی ہے مزید حق مہر؟ بالکل لے سکتی ہیں، لے سکتی ہیں. صحیح. ادا چلیے ہونے صحیح کے ہے جب. بعد بھی جو ہے وہ، دیکھیں پھر وہی بات ہے، ڈپینڈ اپون یور میوچول ریلیشن. آپ کا اور آپ کے شوہر کا اتنا اچھا ریلیشن ہے اور آپ ان سے کہہ کر اپنی بات منوا سکتی ہیں، آپ ضرور کریں. آپ منوا کے بڑھوا لیں، اور زیادہ ایک دفعہ ادا کر دیں، بولے نہیں کم تھا، کسی کا بہت کم ہوتا ہے، مجھے اتنا نہیں چاہیے، کیا میری اتنی امپورٹنس ہے. آپ کے ہسبینڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے میں اور حق مہر دے دوں گا. یہ جائز طریقہ ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا. اچھا کسی اور کا سوال ہے؟ میں ہرمین ابھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے، آپ اتنے دنوں سے آ نہیں رہی تھی تو کوئی اسکرین شاٹ شیئر ہی نہیں کرتا تھا. اور میں جی دیکھ میں لے رہی تھی کہ اور کون کون ہے ہمارے ساتھ. کوئی کوئی دعا ہے، دعا فروز، نہیں دل افروز. اچھا یہ تو ندرت کی مدر ہے. باقی تو سب الحمدللہ آپ لوگ وہی ہیں جو پہلے آ سکتے ہیں. ریکارڈنگ کمپلیٹ آف کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عائشہ سے متعلق. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.